ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ فوٹوگرافر سے, اور مجھے ان کو بلاتے ہوئے اس لیے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ وی وانٹ ٹو پروجیکٹ دا ویلیوز آف انکلوسیوٹی. ہم اکثر جب بات کرتے ہیں فوٹوگرافی کی, ایسے شوق کی اور ایسے خوبصورت جو پاکستانی لائف ہے, اگر نیچر کی بات کی جائے, لینڈسکیپ کی بات کی جائے, ڈاکیومنٹری یا فوٹو جرنلسٹ کی بات کی جائے, وہ عموماً بڑے شہروں سے ہوتے ہیں اور ان کی جو موٹیویشنز ہوتی ہیں وہ کافی اربن ہوتی ہیں. آج ہم آپ کی جن سے ملاقات کرا رہے ہیں یہ انٹرنیشنلی اکلیمڈ ہیں اور یہ ان کا تعلق سرگودا سے ہے. ہمیشہ سے جو ہماری ایک خوبصورت سمپل لائف ہے پاکستان کی, اس سے متاثر ہوئے اور گاؤں کی رورل زندگی کے اس خوبصورتی کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنلی اکلیمڈ ہیں. ان کی جو تصاویر ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتابوں میں شائع کی گئی ہیں, سوشل سبجیکٹس میں شائع کی گئی ہیں, کلاس 4 اور 5 کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ NFTs ان کو اپنی فوٹوگرافز کے بہت سارے ملے ہیں. ہی از دی اونلی آرٹسٹ جن کے پاس 150 سے زیادہ ممالک کے NFTs موجود ہیں. اس کے علاوہ PCB یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ کے توسط سے بھی ان کو پبلش کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ 2 ایگزیبیشنز یہ اسلام آباد میں کر چکے ہیں. اسپین کی ایمبیسی کے ساتھ جڑ کر منسٹری آف ریلویز اینڈ ایگزیبیشن ایٹ UK میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. نیشنل جیوگرافک میں بھی ان کی تصاویر کو پبلش کیا گیا. ٹرولی انٹرنیشنلی اکلیمڈ اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن ٹیوانہ. السلام علیکم حسن. جی وعلیکم السلام. حسن مجھے بہت خوشی ہے آپ نے آج میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے بتائیے کہ اس شوق کی, اس عمل کی, اور ماشاءاللہ فوٹوگرافی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے, بین الاقوامی شہرت دی ہے, اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فوٹوگرافی ایک بڑا مہنگا شوق ہے, تو آپ نے شروعات میں کس کیمرے سے آغاز کیا, یہ ہمیں بتائیے. جی میں نے آغاز 2016-17 میں کیا. اسٹارٹ میں تو میری صرف ہابی تھی فوٹوگرافی, اور جب میں نے سٹارٹ کیا تو میری زیادہ فوٹوگرافی نارتھ کی تھی. پھر بعد میں نے دیکھا کہ جو ہمارے پنجاب کا کلچر, جو ہمارے فارمرز کا رہن سہن ہے, وہ کوئی بھی پورٹری نہیں کر رہا. تو میں نے پھر اپنا فوکس پنجاب کی فوٹوگرافی کی طرف کر دیا. اور بالکل میں مہنگا شوق ہے فوٹوگرافی. لینسز کیمراز کافی ایکسپینسو ہے. اور مہنگے کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیں کہ جو اس کو فل ٹائم آپ کی طرح ایز اے پروفیشن اپنانا چاہتے ہیں, فائنینشلی یہ کتنا لوکریٹو ہے؟ کیا اس میں گزر بسر آسانی سے ہو سکتی ہے ایک انسان کی؟ نہیں میم, جو نیچر فوٹوگرافی ہے اس میں آپ کا میرے خیال سے تو نہیں ہو سکتا. آپ کے جو ویڈنگ فوٹوگرافی ہے یا پھر جو اس طرح کی فوٹوگرافی ہے اس میں آپ کا ہو سکتا ہے. تو مجھے بتائیں, آپ کو بھی تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ حسن کوئی آسان کام کرو, کوئی ایسا کام کرو جس میں پیسے ملتے ہیں. یہ آپ جو جگہ جگہ کوچے کوچے گھوم کے پاکستان کی ثقافت کو, اس کی رہن سہن کو اپنی کیمرے کی آنکھ سے دیکھتے اور اس کو ہمیشہ کے لیے امر بنانا چاہتے, اس کام سے ذرا کوئی اور کام کر لیں, تو پھر آپ کا کیا رسپانس ہوتا تھا؟ بالکل میم, سب نے ہی ایسا کہا کہ یہ بالکل جو نارمل انسان کی زندگی ہوتی ہے اس کی طرح لائف گزاری جائے, لیکن میرا یہی خیال تھا کہ وہ چیزیں سارے لوگ کر رہے ہیں تو کیوں نہ تھوڑا ہٹ کے کچھ کیا جائے. اور میرا مقصد پاکستان کی پازیٹیو امیج ہی دنیا تک پہنچانا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آہستہ آہستہ انٹرنیشنلی میرے کام کو بہت زیادہ پریز ملا, لوگوں نے بڑی محبت دکھائی. بالکل. حسن, پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو بہت سارے رنگ ہیں, ہم بہت ڈائیورس, ہماری ثقافت بڑی رچ ہے. آپ کا اس وقت جو فوکس ہے, جیسے آپ نے خود کہا کہ پنجاب کا رہن سہن, اور آپ نے دیکھا کہ کسانوں کی لائف سٹائل کو کوئی ڈاکیومنٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن کیا آپ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں, شہروں میں جانا چاہیں گے؟ خصوصاً اگر میں سندھ کی, بلوچستان کی بات کروں تو آپ کا انٹرسٹ ہوگا, اور ایسا کوئی پلان ابھی ان دا پائپ لائن ہے؟ جی میم بالکل ہے. مجھے ابھی سندھ اور بلوچستان میرا پلان ہے اس سال کے اینڈ میں دونوں جگہ جانے کا. سندھ کا کلچر بہت رچ ہے, بہت کلرفل ہے, تو میں ڈیپ سندھ میں بالکل جانا چاہوں گا. اس سال کے اینڈ میں میرے پلانز ہیں میم. اچھا مجھے بتائیں, جو لوگ آپ کی طرح نیچر فوٹوگرافی یا لوگوں کے لائف سٹائل کو اس طرح ڈاکیومنٹ کرنا چاہیں, فوٹو جرنلزم کرنا چاہیں, اصل ان کو آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا, ٹیکنالوجی آپ کی مدد کر سکتی ہے. کن چیزوں کے بارے میں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ فوٹوگرافرز کو اگر آپ NFT کے بارے میں تھوڑا بتائیں.
بالکل جو نئے آنے والے فوٹوگرافرز ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے گھوما پھرا کریں, جگہوں پہ جا کے دیکھا کریں لائٹس کس طرح کی ہیں, اور اپنے سبجیکٹس دیکھیں کہ کون سے سبجیکٹس میں وہ اسٹرانگ ہیں. اور فوٹوگرافی کے لیے آپ کو سب سے جو زیادہ چیز دیکھنی پڑتی ہے وہ یہی دیکھنی پڑتی ہے کہ اب جن لوکیشنز پہ جا رہے ہیں وہاں پہ لائٹ کی ڈائریکشن کیسی ہے, سن کی ڈائریکشن کیسی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. NFT کے بارے میں بتائیے کہ کوئی ینگ فوٹوگرافر ہے, یا بلکہ پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مایہ ناز فوٹوگرافرز, گرافک ڈیزائنرز, آرٹسٹ ہیں, نیو ایج آرٹسٹ ہیں, ان کو بھی اس بارے میں نہیں پتا کہ NFTs کیسے سیکیور کرنے ہیں. اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. NFT ڈیجیٹل ورلڈ ہے, اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے کافی فوٹوگرافرز پہ کام کر بھی رہے ہیں جی, اور بہت اچھا کما بھی رہے ہیں. میرے خیال سے فوٹوگرافرز کو اس طرف لازمی موو کرنا چاہیے. باقی سیکھنے کے لیے یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز ہیں اور اوپن سی جیسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ اپنی NFTs کو منٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو کس نے سب سے پہلے NFT سے متعارف کروایا؟ دبئی کی ایک کمپنی ہے جی, ان کا میں آرٹسٹ ہوں, میرے کام وہی لگا رہے ہیں جی, تو ادھر ہی میرا کام زیادہ, ان کی NFTs میں ہی میرا کام بالکل صحیح. تو اس طرح کی کوئی ایجنسی یا کوئی مینیجر جو آپ کو صحیح ڈائریکشن دے سکے, آپ کی پبلسٹی اور آپ کی انگیجمنٹس کو مینیج کر سکے, کیا آپ اس کا مشورہ دیں گے لوگوں کو؟ بالکل مشورہ دوں گا. NFTs میں لازمی جانا چاہیے کیونکہ یہ اب آنے والے دور میں آپ کو کافی زیادہ انکم دے سکتا ہے. لوگوں کو اس سائڈ پہ لازمی جانا چاہیے, جو بھی نیچر فوٹوگرافرز ہیں ان کو اس سائڈ پہ لازمی جانا چاہیے میرے خیال سے. چلے جی, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے حسن ٹیوانا فرام سرگودا, انٹرنیشنلی اکلیم فوٹوگرافر. ماشاء اللہ ان کی جو کاوشیں رہی ہیں دنیا بھر میں پاکستان کی ثقافت, پاکستان کے رہن سہن, پنجاب کے کلچر کو ہمیشہ کے لیے امر کیا اپنی فوٹوگرافی کے تھرو, اور ان ایگزیبیشنز کو لے کر پہنچے بہت سارے یورپین ممالک میں. آئی تھنک کہ the world is really coming to a new chapter altogether. مجھے لگتا ہے کہ کووڈ کے جو 2-2.5 سال تھے وہ ایک بہت ہی بھیانک خواب کی طرح تھے ہمارے لیے, اور وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں ایک طرح سے مٹتا جا رہا ہے. پیپل آر ناؤ کمنگ فارورڈ ان فل فورس. لیکن جی, کووڈ کے دنوں کی یاد دلاتا ہوا آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں اس وقت ایک نیا آرڈیننس آیا ہے, خصوصاً ایک نیا قانون لاگو کیا جا رہا ہے, یا ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تو ہے کہ لاہور میں سنڈے کے دن خاص طور پہ ایک لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہوگی, کاروباری مراکز بند ہوں گے. ابھی بھی شہر والے, کل بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا, کافی پریشان نظر آتے ہیں جب 11 بجے کراچی جیسے شہر, لاہور, اسلام آباد میں کاروبار کو بند کر دیا جاتا ہے. اس پہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ اپنا اوپینین دیجئے. ویسے تو ہم بڑے لیٹ لطیف ہیں, ہم صبح اٹھتے نہیں ہیں. کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ صبح اٹھ کے میرا شو دیکھ رہے ہیں وہ واقعی تعریف کے مستحق ہیں کہ آپ پاکستان میں صبح اٹھ رہے ہیں. لیکن پلیز بتائیے کہ جو دکانیں جلدی بند ہو جاتی ہیں اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے. ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک.